عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھو، مدارس امت مسلمہ کے لیے سرچشمہ حیات ہے۔ عرب کے اندر ایک امی قوم تھی جس کو قرآن مجید میں خود کہا گیا ہے یہودی کی زبان سے، لیس علینا فی الامیین سبیل۔ عرب کے باشندوں کے ساتھ کوئی معاملہ کریں، کوئی زیادتی کریں، ان کے مال پر قبضہ کر لیں، غصب کر لیں، ان کو ایذا پہنچائیں، ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جانوروں کے حکم میں ہیں۔ جانور کو اگر کوئی استعمال کرے، مار دے، تکلیف پہنچائے تو کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور ایک ایسی قوم جس کو امیین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کر کے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ ایک ایسے شہر میں جہاں قلم ڈھونڈنے سے ملتا، مکہ مکرمہ میں شاید 3-4 گھروں میں قلم مل سکتا تھا، پھر ایک ایسی شخصیت پر، ایک ایسے انسان کامل پر، ایک ایسے اللہ کے محبوب بندے پر جو دنیا انسانیت کو نجات دینے کے لیے مبعوث ہوا ہے، جس کو علم کے دریا بہانے ہیں اور علم کے خزانے زمین سے اگلوانے ہیں، جس کو ذہانت اور قوت مطالعہ اور تدقیق و تحقیق کی آخری معراج تک پہنچانا ہے، وہ خود امی ہے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو امت کا دامن علم سے باندھ دیا گیا ہے، اور اس امت کے لیے گویا یہ بات اللہ تعالی کی طرف سے طے کر دیا گیا ان آیتوں کے ذریعے کہ پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے اس میں نہ عقائد کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، نہ ان چیزوں کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، نہ عبادات کے متعلق کہا جاتا ہے، نہ معاملات کے مطابق کہا جاتا ہے، نہ وہاں کے رسوم کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے، نہ جاہلیت کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے۔ وہاں جو پہلی بات کہی جاتی ہے، پہلا لفظ جو بولا جاتا ہے، حضرت جبرائیل امین جس کو ادا کرتے ہیں، آپ سے ادا کروانا چاہتے ہیں، وہ ہے اقرا۔ یہ ایک انکشاف ہے، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، تعجب کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، انسان کو بڑے فکر کرنے اور غور کرنے پر اور ذہانت پر، نقطہ شناسی پر آمادہ کرتی ہے۔ مگر جو چیز زیادہ پڑھی جاتی ہے، نظر سے گزرتی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی یا نوبت نہیں آتی، اور سب سے پہلے یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی سے بسم اللہ ہوتی ہے، اسی لیے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ قرآن مجید کی پہلی آیت کے ذریعے اس امت کا قرات یعنی پڑھنے سے دامن باندھ دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ علم اور اسم دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ دنیا کی یہ بڑی نعمت ہے اور بڑی بدنصیبی ہے، اس کو امریکہ اور یورپ میں اور ترقی یافتہ دور میں دیکھا جا چکا ہے۔ علم کا رشتہ جب اسم سے ٹوٹ گیا ہے تو وہ علم نہیں رہا بلکہ جہل ہے، اور جہل ہی نہیں بلکہ جہل آموز ہے، حقائق کو بھلا دینے والی اور آخری درجے میں خدا فراموش بنا دینے والی چیز بن گیا ہے۔ ایک سانحہ ہے دنیا کا۔ علم جو آج مفید نہیں ہو رہا ہے، نافع نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ علم ہے لیکن اسم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو اسم کے ساتھ جوڑا تھا اور دونوں کا دامن باندھ دیا تھا، علم کو اسم کے ساتھ مربوط کر دیا تھا۔ جب علم اسم سے محروم ہو جائے گا اور پھر محروم ہی نہیں
باغی ہو جائے گا، اس اسم کے خلاف وہ بغاوت کرے گا، انکار ہی نہیں بلکہ اس کو پردہ وجود سے ختم کرنا چاہے گا۔ وہ علم وحشت آمیز نہیں، وحشت انگیز نہیں بلکہ وحشت آموز بن جائے گا، اور ظلم کا دریا بہانے والا اور ظلم کی آگ لگا دینے والا بن جائے گا۔ جو کچھ فساد ہم کو آج یورپ اور امریکہ میں نظر آ رہا ہے، وہ سب اس وجہ سے ہے کہ علم کا رشتہ اسم سے ٹوٹ چکا ہے، اور اب علم وہ علم نہیں ہے جو انسانیت پیدا کرے، بلکہ وہ علم ہے جو درندگی پیدا کرے، وحشت پیدا کرے، سبعیت پیدا کرے، صفاکی پیدا کرے، نفس پرستی پیدا کرے۔ مدارس امت مسلمہ کے لیے کیوں ضروری نہیں؟ جہاں تک مسلمانوں کا امت مسلمہ کا تعلق ہے، اس کا تو دامن بندھا ہوا ہے، اس کے لیے تو شرط ہے کہ اس کی زندگی کا آغاز، اس کی شعوری زندگی کا آغاز کم سے کم اقرا یعنی قرات کے عمل کے ساتھ ہو، اور اسم کے سائے کے نیچے ہو، اسم ربانی، اسم الہی کے سائے کے نیچے ہو، اور وہ اس کی سرپرستی میں ہو، اس کی رہنمائی میں ہو، اس کی رفاقت میں ہو۔ جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، اس کے لیے تو مدارس اس لیے ضروری ہے۔ یہ مدارس اس کی زندگی کا سرچشمہ ہے، اور اس کو اسلام کے راستے پر ڈالنے والے ہیں، اسلام کو سمجھانے والے ہیں، اسلام پر عمل کرنے کی ترغیب دینے والے ہیں۔ اور پھر زمانے میں جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں، ان تغیرات سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بلکہ مصائب پیدا ہوتے ہیں، تناقضات پیدا ہوتے ہیں، امتحانات پیدا ہوتے ہیں، ان کا علاج بھی بتانے والے ہیں۔ جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، علم تو اس کے لیے سانس کی طرح ہے، روح کی طرح ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ علم اسم الہی سے مربوط ہو اور اسی کی رہنمائی میں ہو۔ پھر انہی آیتوں میں خیال فرمائیے کہ غار حرا میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ایک نبی امی پر، ایک شہر امی پر، بلد امی میں، ایک ملک امی میں، اور ایک امت امیہ میں، لیکن اس میں قلم کا بھی ذکر ہے، اس میں صاف پیشن گوئی تھی، اس پر بہت کم لوگوں نے غور کیا کہ ان آیتوں میں یہ اعلان کیا ہے، اس اعلان پر بہت کم لوگوں نے غور کیا۔ یہ امت قلم کے استعمال کرنے والی امت ہوگی، اور قلم سے ہدایت اور رہنمائی کا کام لے گی، قلم سے وہ ان خرابیوں اور ان بیماریوں کو دور کرے گی جن میں انسانیت مبتلا ہے۔ قلم کا سب سے زیادہ استعمال کرنے والی یہ امت ہوگی، اس لیے کہ اس کے نبی امی پر جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ان میں بھی قلم کو فراموش نہیں کیا گیا ہے، اس میں قلم کا لفظ آیا ہے، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، مدارس امت مسلمہ کے لیے حیات کی ایک زندگی ہے، وہ اس کی شرائط حیات اور شرائط بقا میں سے ہیں، اور اسی سے اس امت کا بقا اور تسلسل بحیثیت امت ہدایت کے باقی رہے گا، جس کا علم سے کبھی رشتہ توڑا نہیں جا سکتا، اور توڑا جائے تو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اگر توڑا جائے تو پھر یہ امت کشی ہوگی، امت اسلام کشی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے دوسرے ممال اور دوسرے تمدنوں کا اور تمدنی مرکزوں کا، یہ مدرسے شفا خانے ہیں ان ملکوں کے لیے، اور در حقیقت بات ذرا سمجھ میں آنے والی ہے۔ مدارس کا وجود میڈیکل کالجز سے زیادہ ضروری ہے،
یہ میڈیکل کالج جہاں پر علاج ہوتا ہے، جہاں بالکل لبدم اور جہاں بلب مریضوں کو لے جایا جاتا ہے، ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر غیر فانی حیات اور آخرت اور انسان کی ہدایت اور ضلالت کا مسئلہ، انسان کی حیات و ہلاکت کا مسئلہ سامنے لایا جائے اور حیات بھی نافع، حیات بھی حیات بخش، پھر علم بھی نافع، پھر دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہو، تو یہ مدارس ان میڈیکل کالجز سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہاں جسم کا علاج ہوتا ہے، عضو کا علاج ہوتا ہے، کسی انسانی جسم کے کسی ٹکڑے کا علاج ہوتا ہے، کسی بیماری کا انکشاف ہوتا ہے، لیکن بہرحال زندگی عارضی ہے، زندگی کی بیماریاں بھی عارضی ہیں، زندگی کا انجام بھی سب کو معلوم ہے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، لیکن یہ مدارس وہ شفا خانے ہیں جہاں سے حیات ابدی کا تحفہ ملتا ہے، حیات اخروی کی نعمت ملتی ہے، انسان کا خدا سے رابطہ قائم ہوتا ہے، مخلوق کا رابطہ خالق سے قائم ہوتا ہے، مرزوق کا رابطہ رازق کے قائم ہوتا ہے، مجبور کا رابطہ قادر سے متعلق ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ انسان اس کے ذریعے سے بامعانی بنتا ہے اور ایک زندگی کی ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اگر انصاف ہو، سلامت فکر ہو اور حکومت تعصبات سے پاک ہو اور وہ حقائق کو سمجھنے والی ہو، خود ان مدارس کو قائم کرنے کے لیے انتظامات کرنے چاہیے، بلکہ اس کے لیے ضد کرنی چاہیے، اس کے لیے اس کو احکام جاری کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں یا کسی ملک میں یا یورپ و امریکہ کے کسی ملک میں بھی یہ حقیقت پسندی پیدا ہو جائے، انسان کے آغاز اور انجام پر اس کی نظر ہو، آسمانی کتابوں پر، آسمانی تعلیمات سے وہ واقف ہو، کم سے کم یہ سمجھیے کہ حیات فانی ہے، چاہے کتنی ہی سال کی ہو، 100 برس کی ہو یا اس سے زائد برس کی ہو، اس کے بعد پھر فنا ہونا ہے، آگ میں جل جانا ہے یا مٹی میں چھپ جانا ہے۔ اگر اس حقیقت پر بھی نظر ہو تب بھی وہ ان مدارس کی جہاں سے حیات حقیقی کا پیغام ملتا ہے، شفائے کلی کا پیغام ملتا ہے، جہاں سے زہر کا تریاق ملتا ہے، جہاں سے زندگی میں معنویت پیدا ہوتی ہے، زندگی میں افادیت پیدا ہوتی ہے، زندگی میں ارتقاء پیدا ہوتا ہے، زندگی میں انصاف پیدا ہوتا ہے، زندگی میں انسان دوستی پیدا ہوتی ہے، وہ ان مدارس کی سرپرستی کرے، ان کو قائم کرے اور قائم کروائیے۔ اگر کوئی ان کو بری نگاہ سے دیکھے تو وہ اس کی دشمن بن جائے کہ ان مدارس کا رہنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں، ہمارے ان ہمسایگان میں، ہمارے ہم وطنوں میں اگر حقیقت پسندی ہو تو ان مدارس کی جہاں خدا سے ڈرنا سکھایا جاتا ہے، خدا کی معرفت بتائی جاتی ہے، انسان کا درجہ بتایا جاتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جہاں نا انصافی کو اور ایذائے رسانی کو، نفس پرستی کو برا بتایا جاتا ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے، اخلاق سیئہ سے روکا جاتا ہے، وہ ان کی ایسی قدر کرتے کہ وہ شفا خانوں سے، میڈیکل کالجوں سے زیادہ ہوتی، مگر افسوس ہے کہ جو فطری حقائق ہیں، ابدی حقائق ہیں، عمومی حقائق ہیں، آفاقی حقائق ہیں، ان پر پردے پڑ گئے ہیں، زمان و مکان کی تنگیوں کے، زمان و مکان کے اثرات کے اور باہر کے خدا شناس ملکوں کی تہذیب کے اثرات پڑ گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک خود بھی زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں جو لوگ جا چکے ہیں، جو لوگ وہاں کے حالات پڑھتے ہیں، یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس وقت فنڈامنٹلزم کے خلاف،
اور مسلمانوں میں مذہبی جذبے کو سرد کرنے کے لیے اس میں اس کو بھی دخل ہے، احساس کمتری کو بھی دخل ہے، اس میں اس خطرے کے احساس کو بھی دخل ہے کہ امریکہ یورپ اور مغربی زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اسلام قبول کر لیں انہوں نے اپنی تشفی کے لیے بھی، اور کسی قدر اس کے انتظامی لحاظ سے بھی ان اسلامی ممالک میں خود یہ تحریک پیدا کی ہے کہ بنیاد پرستی کو ختم کیا جائے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ان ملکوں کے حکمرانوں نے، وہاں کی صاحب اقتدار جماعت نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس وقت اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہی علم نافع اور آسمان سے اترا علم ہے، اس علم سے وابستہ ہے۔ اگر یہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ ان مدارس کو ممکن ہے کہ بہت سے مدارس کی انتظامی کمیٹیوں اور ان کے سرپرستوں اور ان کے رہنماؤں سے اور ان کے مدارس کا قائم رہنا ضروری سمجھیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ آگ بجھانے والے انجمن جو ہیں، ان کے جو مرکز ہیں، ان سے زیادہ ان مدارس کو اہمیت دیں گے۔ ہوس کی آگ کو، نفس پرستی کی آگ کو، پھر دولت پرستی کی آگ کو، جو آخری چیز ہے، بجھانے والے یہی انجمن ہو سکتے ہیں۔ ان انجمنوں کی حفاظت کریں۔ یہ بات ایک امت مسلمہ کے نقطۂ نظر سے اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی اور اس کا رابطہ بتاتے ہوئے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی آبادی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا ان مدارس کے بارے میں جو نقطۂ نظر ہونا چاہیے، تاثر ہونا چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے، اس کو بھی سامنے رکھ کر کہی گئی ہے۔ یہ مدارس نہ صرف مسلمانوں کے لیے ضروری ہے بلکہ ملک کے لیے بھی ضروری ہے، وہاں کی آبادی کے لیے بھی ضروری ہے، وہاں کے مستقبل کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ملک آدمیوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آدمی آدمی کی طرح رہے، آدمی بھیڑیے کی طرح نہ بن جائے، آدمی کتا اور سانپ بچھو نہ بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے مراکز، چاہے ان کا نام آپ مدارس رکھیے، چاہے اس کا نام آپ کچھ اور رکھیں، کسی زبان میں رکھیں، لیکن بہرحال ایسے مرکزوں کی ضرورت ہے۔